اقبال کہتا زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے عذاب سال سے۔ اقبال کہتا اتنی گندی ہوا میں جڑا گیا انہوں چیر کے رکھ دیتا، لیکن جب میں گیا تو میں اک پٹ کی بھی نہ ویکھی، میں کہا کیوں؟ کہنے لگا تاز بندے ہی گلستہ رستام، آشیاں بر شاخ طوبہ بستام۔ اقبال کہتا میں اتھے گیا باغبانا امتحانم کردان اور مالا میں ہی گلستانم کردان۔ کہتا میں بھی یورپ پڑھن گیا، اتھے تے پروفیسرہ میرے کو امتحان لیا، پھر میں نے سند دیتی، میں کہا پھر؟ کہتا سے گلستان لال ازار عبرتے جو گلے کاغذ سرابے نکھاتے۔ کہنے لگا میں پورا یورپ پھریا، میں نے ایک بھی بندے کا پتر اسے نظر کوئی نہیں آیا، اس ایک بندے کو میں نے خوشبو نہیں آئی اتھے۔ میں کہا پھر تو لاہور آگے سو گیا؟ کہنے لگا نہیں، تاز بندے ہی گلستہ رستان، آشیاں بر شاخ طوبہ بستان۔ کہنے لگا میں انہاں دیا سنتا کہ انہاں دا علم لپیٹ کے یورپ دے منہ تے ماریا۔ میں کہا پھر سو گیا؟ کہنے لگا نہیں، مدینہ پاک جڑا راہ جاندہ سی نا، چھوٹے ہوتے درخت آشیانہ بڑھا کے میں بھی بہ گیا۔ جرمنی دا ایک مجذوب سی نیٹش ہے، وہ لا الہ تک پہنچیا تے بعد اللہ دا منکر ہو گیا۔ علامہ اقبال کلندر لاہوری نو بڑا دکھ سی یار، وہ لا الہ تک تا پہنچیا الا اللہ تک کیوں نہ پہنچیا؟ اقبال کہندا او بلا دربام ودا اللہ نہ رف، از مقام عبدہ بیگانہ رف۔ کہندا میں نو بڑا افسوس ہے وہ لا تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہ پہنچیا، کاش بودے در زمان احمد تا رسید۔ جی آپ نے یہ کلپ سنا یہ خادم قادیان کا، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر اقبال قادیانی نے لندن میں گیا اور وہاں پر بھی اسلامی اصولوں کا خیال رکھا اور لندن کی گندی ہوا کو یہ جو آپ سن لیں۔ تو بتانے کا مسئلہ یہ ہے کہ لندن میں کیا کر رہا تھا اس کا تصویری ثبوت جو 100 سال پہلے بلکہ 125 سال پہلے کی تصویر ہے وہ میں نے لگا دی ہے۔ یہ جناب ڈاکٹر اقبال جو ہے اپنی گرل فرینڈ عطیہ فیضی کے ساتھ، اور لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو نہیں دیکھا لیکن جو لکھا اور پڑھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اس عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ ناجائز تعلقات نہ بھی ہوں، یہ کس اسلامی اصول کے تحت جو ہے یہ اس کے ساتھ ملتا تھا، تنہائی میں اس کے کمرے میں رہتا تھا۔ بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، آپ خود سمجھدار ہیں کہ کیا یہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ اول تو اس کے ناجائز تعلقات تھے، وہ عورت جو تھی جو ہے تو میں پہلے جو فائنڈنگ ہوئی ہے جو نکلا ہے وہ یہی ہے کہ وہ آزاد خیال عورت تھی، مردوں کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی اور اس کو کوئی تمیز نہیں تھی۔ چلیں بس مسئلہ یہی ہے کہ کیا کوئی آ کے بتائے کہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ جو یہ مولوی صاحب جو ہیں اس کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، یورپ کے ساتھ اور انگریز عورتوں کے ساتھ یا یورپین عورتوں کا وہ شدائی تھا، وہ اس کے اخبار وہ اس کے خطوط میں بھی ہے، اور وہ یورپ آ کے آباد ہونا چاہتا تھا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یورپ کو ترک کر دیا۔ وہ ڈیسپریٹ تھا کہ میں کسی طریقے سے واپس یورپ چلا جاؤں اور وہاں ساری زندگی گزاروں۔ اس کے خطوں میں ابھی میں وہ خط لگاؤں یا نہ لگاؤں یہاں، لیکن نو ڈاؤٹ کہ یہی سچ ہے، اور اگر کسی کو اشکل ہے تو وہ مجھ سے میں اس کے خط دکھا دوں گا کہ جس میں وہ یعنی شدت سے یہ چاہتا ہے کہ میں وہاں آؤں یورپ کے اندر۔ پھر یورپ میں لندن میں رہ کے یہ کس کے ساتھ اس نے وقت گزار رہا ہے؟ مرزائیوں کے ساتھ۔ کیا یہ اسلام کا اصول ہے یار؟ تو آپ لوگ کیسے ایسے آدمی کا دفاع کر رہے ہیں، اور جس کے دفاع کرنے میں آپ بری طرح سے ناکام ہیں؟ میرے کسی ایک سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا، اور خادم قادیان کے ساتھ اختلاف میرا اسی وقت بھی ہوا تھا جب یہ ویڈیو میں نے سنی تھی، اور میں بڑا حیران ہوا تھا کہ یار یہ آدمی، میں اتنا تو نہیں لیکن وہ جو جرمن فلاسفر فریڈرک نیشے جو ہے اس کے تھوڑا سا جانتا ہوں، اتنا زیادہ تو نہیں، تو مجھے بڑا، اب آپ سن لیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ اس نے بڑی کوشش کی کہ نیچے ایمان لے آئے، حالانکہ دیکھیے وہ آئی تھنک آئی ایم ناٹ شیور لیکن آئی ایم کوائٹ شیور ایز ویل کہ
وہ ڈاکٹر اقبال اور نشے کی آپس میں میرا خیال ہے ملاقات بھی نہیں ہوئی. اوکے, تو وہ کیسے اس کو دعوت اسلام دے سکتا؟ یار اتنے جھوٹ بولتے ہیں یہ. اور اس نے اتنی بڑی گستاخی اس کلپ میں کی ہے کہ اگر یہ قادیانیوں کو عاشق رسول کہہ کے مرتد نہ بھی ہوا ہوتا تو اس کے اس جملے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو دائمی جہنم میں پھینک دیتا. ابھی بھی ہر جہنم میں ہے, لیکن کہنے کی بات کیا ہے کہ یہ جو نشے کو کہہ رہا ہے مجذوب, یار یہ مجذوب کون ہے؟ وہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ, وہ مجذوب ہیں. اور مجذوب کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ کیا مجذوب زنا کرتا ہے؟ کیا مجذوب منکر خدا ہوتا ہے؟ کیا مجذوب جو ہے وہ ہر وقت نشہ کرتا رہتا ہے؟ اوکے, نشے طوائفوں کے پاس جاتا تھا, نشے کیا بولتے ہیں شراب پیا کرتا تھا, یہ ساری, اور وہ جو ہے کھلا توہین کیا کرتا تھا مقدس ہستیوں کی, کیا مسلمانوں کی, کیا 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 ان کی کیا بولتے ہیں کرسچن وغیرہ کی. اور یہ کم بخت, یہ جہنم کا کتا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مجذوب تھا. اللہ اکبر. اگر مجذوب کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کو برا کہے, مقدس ہستیوں کو برا کہے, شراب پیے, زنا کرے اور شیطانی ریچول کرے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور مجذوب جو ہیں یار, مجذوب عورتوں کے ساتھ, طوائفوں کے ساتھ بدکاری کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں وہ اس بیماری کو, سوزاک کے ساتھ مر جاتے ہیں. یار مجھے تو سمجھ نہیں لگتی آپ لوگ کیا ہو گیا آپ کو کہ ایک بدترین انسان کو وہ ولیوں کے ایک اعلیٰ ترین درجے مجذوب پر لا رہا ہے. آئی ڈونٹ نو, اگر یہ آپ کا اسلام ہے تو یہ آپ کا جو ہے یہ عقیدہ جو ہے اسلام سے بالکل مختلف ہے. خادم قادیان جو ہے قادیانی ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے اقبال کو گلوریفائی کر کے, اور اقبال نے جس کو نبیوں کا درجہ دے دیا, جس کو یہ کہا کہ وہ ذہنی طور پر کیا بولتے ہیں منکر ہے لیکن اس کا دل مومن ہے. ظاہر ہے جو منکر ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. کوئی بتائے نا اس بارے میں. اور یہ کسی قادیانی کا کوئی ریفرنس نہیں ہے, یہ کتاب اس کی اپنی میں درج ہے. اگر آپ سارے اس کے ریجیکٹ کر دو, قادیانیوں کے محاذ کو ریجیکٹ کر دو, ان کے سورسز کو, تب بھی اقبال اپنی کتاب میں ہی کافر ثابت ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے جب ان کا, اچھا میں یہ بتا رہا ہوں کہ نشے کو جو یہ بدبخت آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ مجذوب تھا معاذ اللہ, یار وہ بے انتہا زانی آدمی تھا, اور وہ کیا بولتے ہیں اس کو, اور وہ بیماری اس کو سوزاک سے وہ مر گیا تھا. اس کی حالت یہ تھی اس کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا. اوکے, تو یہ بڑی میزریبل سچویشن میں اس کی ڈیتھ ہوئی. تو یہ اس کو, یہ میں اب گالی نہیں نکال رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسے اس کو مجذوب کہہ سکتے ہیں. آپ نے سن لیا کہ خادم قادیان نشے کو جو ایک منکر خدا تھا وہ مجذوب کہہ رہا ہے, بدکار تھا اس کو مجذوب کہہ رہا ہے. اسی طرح سے جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے, ڈاکٹر اقبال کی اپنی کتاب کا حوالہ ہے جس میں جو ہے وہ اس کو نبیوں کے درجے میں لا رہا ہے. یہ کوئی قادیانیوں کا ریفرنس نہیں ہے. آئے نا کوئی جواب دے, کوئی اس کی تعویل کرے. یار یہ اس کا یہ ریفرنس میں اس کی اپنی کتاب سے دے رہا ہوں. تو خدا کے لیے یار اللہ کو جان دینی ہے کہ تم لوگوں نے اس کو دینی ہے, کیا نام ہے, خادم قادیان یا اقبال وغیرہ کو. تو بہرحال جی یہ دیکھ لیں, یہ ریگولر ڈرنکر تھا, زانی تھا, اور اس کو جناب یہ کوئی مجذوب کہہ رہا ہے, کوئی اس کو, کیا یہ توہین نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام؟
जी अब ज़रा ये मौलवी जाहिद महमूद की बात का जो है वो थोड़ा सा ज़िक्र हो जाए। ये आप उसकी ये वीडियो सुन सकते हैं। ये छोटा सा क्लिप मैं लगा रहा हूँ क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन मैं जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा तो मैं उसके ऊपर अपनी हक गोई को साबित पहले भी कर चुका हूँ, अब और मज़ीद भी करूँगा इंशाअल्लाह ताला। ये क्या फरमा रहा है ज़रा ये सुनिए। क्या दिखाया गया, ये सब कादियानी माखिज, ये हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। हमने अपने पिछले बयान में सब कुछ वाज़ेह कर दिया कि इन सारी बातों का माखिज सिर्फ और सिर्फ कादियानी है। जबकि इकबाल की शायरी, इकबाल के अपने बयानात सख्त तरीन उसके रद्द में हैं। 1918 में लिखा गया कलाम ला नबी बादी से एहसानी खुदास पर्दा नमू से दीन मुस्तफास, कितने वाज़ेह अंदाज में ला नबी बादी के एतराफ कर रहा था इकबाल। लेकिन इसके बावजूद साजिशों के ताने बाने बुनने वालों ने शदीद साजिशें की और किसी तरह इकबाल को उस तरफ माइल करने के लिए भरपूर इल्मी लिटरेचर छोड़ने की वारदात कर गए। ये इल्मी लिटरेचर सारा कादियानियों का है, हमारा नहीं है। हमें उनसे क्या सरोकार। आज हम सिर्फ ये दिखाएंगे कि आला हजरत अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक इकबाल क्या थे और एक सच्चे मुसलमान को काफिर डिक्लेयर करना, कादियानी डिक्लेयर करना, उसके शरई हुक्म क्या है। तो इख्तिसार के साथ हमारे उलमा इकबाल को जी ये मौलवी जाहिद जो है वो बता रहा है कि जो सोर्स है वो कादियानियों की किताबों का और उसने कोई किताबों की झलक दिखाई है। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा काम तो मेरा ही है, बल्कि सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर उसको किसी हिचकिचाहट के बगैर मैंने कादियानी कहा हुआ है डॉक्टर इकबाल को। मुझे नहीं पता कि किसी और ने उसको बराह रास्त कादियानी कहा है कि नहीं, मैंने तो कहा है और सच का झूठ तो कहा नहीं। तो इसलिए ये जो मैंने जो सोर्स है मोस्टली वो कादियानियों की जो क्या बोलते हैं उसको हिस्ट्री ऑफ कादियान, जिसको आमदिया कहते हैं, ये तारीख़ आमदियत और अल-फज़ल, अल-बदर और एक दो और जरायद हैं इनके, वहाँ से लिया हुआ है। ज़ाहिर है कि मसला कादियानियों का है भाई। अब मसला कादियानियों का होगा तो मैं बाइबल को तो नहीं उठा के लाऊंगा, मैं रेफरेंस जो है वो किसी बहाई की किताब का तो नहीं दूंगा। ओके, ये कहता है क्योंकि वो झूठे हैं इसलिए हम उनके जो सोर्स है उसको रिजेक्ट करते हैं। तो मैं ये पूछता हूँ मौलवी जाहिद से कि काइंडली तुम ये बता दो, क्या सुन्नी वहाबियों और देवबंदियों को झूठा कहते हैं कि नहीं कहते? प्लीज। और वहाबी सुन्नियों को झूठा कहते हैं, ठीक है कि नहीं? और जब डिबेट होती है तो सोर्स एक दूसरे के झूठ, गुस्ताखी, शिर्क, बिद्दत को प्रूव करने के लिए एक दूसरे को झूठा कहते हैं, ओके, वो एक दूसरे की बुक्स को सामने रखते हैं कि भाई तुम्हारी किताब में ये लिखा तो उसकी किताब में ये लिखा हुआ है। ओके, असूली तौर पे उनको हरगिज झूठों की कि जो दरोग गोई से काम लेने वाले जमातें हैं या मकतबा फ़िक्र हैं जो एक दूसरे को कहते हैं एक दूसरे की किताब को ही सामने नहीं रखना चाहिए कि नहीं जी हम तो मानते ही नहीं हैं क्योंकि आप तो झूठे हैं, जो आपने अपनी तहरीरों में लिखा है वो भी झूठा है। अगर किसी देवबंदी की किताब में गुस्ताखी है तो वो झूठे की किताब को आप मिसाल क्यों दे रहे हैं? इसी तरह देखिए, देवबंदी इल्ज़ाम लगाते हैं या वहाबी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं सुन्नियों के ऊपर कि जी सुन्नी जो हैं वो कब्र परस्त हैं। ओके, वो सुन्नियों की कोई चीज़ को कोड करके तो आगे रख देते हैं। अब सुन्नी उल्मा जो है उसका क्या जवाब देते हैं? वो उन्हीं की किताबों से बताते हैं जो आप इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। आपके अकाबरीन भी यही कुछ लिखते हैं। हमें आप मुशरक कह रहे हैं और अपने अकाबरीन को आप क्या बोलते हैं,
صحیح عقیدہ مسلمان کہہ رہے ہیں؟ تو سورس کس کا دکھایا جاتا ہے؟ ایک دوسرے کو جھوٹے کہنے والوں کا سورس دکھایا جاتا ہے. تو یار یہ کیسی اس کی منطق ہے، میں حیران ہوں. پھر اس میں یہ ہے کہ دیکھو بھائی ہم لوگ حق کے متلاشی ہیں، نہ کہ کسی شخصیت کے لیے اپنا دین کیوں خراب کریں بھائی. اوکے، اب دو ہی چیزیں ہیں، یا تو ڈاکٹر اقبال قادیانی تھا یا وہ مسلمان تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو میں برملا جو مجھے ظاہر ہو رہا ہے، میں اس کو ہرگز اپنے سانس کے آخری سانس تک بھی اس کو میں مسلمان نہیں کہوں گا، قادیانی کہوں گا. جو میرے اوپر ظاہر ہو چکا، جس کا میں نے تشریح کی، جس کو میں نے آگے لا کے آیا اور میں نے کہا کہ اس کا جواب دو. آج 6-7 سال ہو چکے ہیں، اللہ کی قسم ہے کسی نے مجھے براہ راست جواب نہیں دیا. اوکے، جیسے میں نے یہ بڑی سمپل سی بات پوچھی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے قادیانیوں کا سورس ہے، بالکل ٹھیک ہے، مان لیا تم اس کو ریجیکٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے. میں پھر یہ بات اس سے زیادہ نمانی سے کرتا ہوں، تم مجھے یہ بتاؤ، لاہوری جماعت کا ایک آدمی آ کے کہتا ہے تمہارے سامنے، پلیز اس کا یار جواب دینا، تیری بڑی مہربانی. مجھے روکا ہوا ہے لوگوں نے، ورنہ میں تیرا حالو کرنا تھی کہ تو اجے بھی کر چکے ہیں، لیکن ٹیٹ ہے تو. خیر، میں نے اس سے پوچھا تھا کہ لاہوری قادیانی آ کے کہے گا تم جھوٹے ہو. مرزے نے تو کبھی دعوی نہیں کیا تھا نبوت کا، مجدد تھا وہ یہ کہتے ہیں نا. تو ہم اس کو مجدد مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے. تو میں پھر اس سے پوچھتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہے ہیں، کیا کدھر کیا ہاتھ جوڑ کے میں نے تو دس، مجھے آپ یہ بتا دو کہ تم وہ یہ اپنا موقف قرآن سے ثابت کرو گے، حدیث سے ثابت کرو گے، کسی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے، یا کسی اور کی کتاب سے کرو گے؟ پلیز یار اس کا جواب دے دو، میں مان جاؤں. اور بالکل پھر تم قادیانیوں کے محض کہتے ہیں، محض پر جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ یار کتنی بے شرمی کی بات ہے. اور اس سوال کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اور بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے سورس کو نہیں مانتے. اس نے ایک حوالہ دے رہا تھا، اس کا کیا نام ہے، مجید سالک کا. دیکھیے مجید سالک کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہے. اس جاہل آدمی کو اتنا معلوم نہیں کہ مجید سالک بائی برتھ قادیانی تھا. اس کا باپ پٹھان کوٹ کا قادیانی تھا، کیا بولتے ہیں، پٹھان کوٹ جماعت احمدیہ کا صدر تھا. اس کی ماں، اس کے بھائی، ساری فیملی قادیانی تھی. اوکے، اور یہ تک نہیں جانتا، اور میں نے اس کے پروف دیے ہیں. 70-80 سال پہلے وہ اس دنیا سے چلا گیا، مر کے جہنم میں. کسی ایک ختم نبوت تحریک نے اس کے قادیانی ہونے پہ سرچ نہیں کی، اگر کی ہے تو میں نے کی ہے، اور اس کے ثبوت دیے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر کسی کو چاہیے تو ضرور اور ضرور 0045713999742 یہاں واٹس ایپ پہ مجھے رابطہ کر کے تو لے سکتے ہیں. تو اس لیے جس شخص کو یہ تک نہیں پتا کہ سالک کی جو کتاب کا ریفرنس دے رہا ہے وہ قادیانی تھا، اوکے، تو ظاہر ہے یہ اس درجے پہ ہے کہ اس قادیانیوں کے مسئلے کے اوپر میرے ساتھ بات کر سکے. اس نے کتنے ہڈن قادیانیوں کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا ہے، میں نے درجنوں کی ہے. دیکھو عمران خان کو میں نے 2018 میں کیا کہتے ہیں قادیانی کہا، وہ آج تک خاموش ہے. اس نے میرا جواب نہیں دیا. بتاؤ شریعت کیا کہتی ہے؟ اب تم جواب تو دیتے نہیں ہو. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اب دین کی یہ سورس قادیانیوں کا نہیں مانتے، چلو ٹھیک ہے،
दीन की क्या ज़रूरत है कि काफर जमात ने आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया, ओके, चोरी का, कत्ल का, कुफर का या कुछ भी, ओके, और यहां मामला क्या है? दीन कहता है कि अगर आप वो इल्ज़ाम सादक नहीं है, वो रियलिटी नहीं है, झूठ है, तो दीन की ज़रूरत है कि उस बयान के उस बयानिए को रद्द करो और अपना मौक़िफ़ पेश करो। और यहाँ मामला चोरी का नहीं है, कत्ल का नहीं है, यहाँ उससे बढ़ के मामला है कि आई थिंक 14 मई 1935 को अल फजल में ये लिखा कि डॉक्टर इकबाल जो है वो क्या बोलते हैं, वो उसके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का कायल था, ये मरज़ई अकीदा है, ओके। डॉक्टर इकबाल किसी इमाम महदी और उसका ज़हूर का जो है वो क्या कहते हैं कायल नहीं था कि दोबारा कोई इमाम महदी आएंगे या हज़रत ईसा आएंगे। ये भी कादियानी अकीदा है, ओके। इकबाल ने 1902 में मिर्ज़ा कादियानी को हिंदुस्तान का सबसे अहम और अजीम मुफक्कर इस्लाम करार दिया। ये कादियानी कहते हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रहा, ओके। इकबाल ने ठेठ नमूना कहा इसको इस्लाम का, और ये वो इकबाल जिंदा है यार। प्लीज़ मैं ये बताता हूँ कि ये जाहिद महमूद और ये क्या नाम है मौलवी फजल और ये सारे लोग जो हैं, मैं इनसे पूछता हूँ अगर आप इकबाल की जगह होते, और पूरे हिंदुस्तान में इस बात का चर्चा हो रहा था, देखो जी वो मिर्ज़ई जमात जो है ना वो इनको कह रही है, इकबाल के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही है, और लोग हैरान थे कि ये क्यों नहीं बोल रहा। मेरा नाना यार मोहम्मद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह वो बताया करता था कि हम इतने सरप्राइज हो रहे थे इसके ऊपर कि ये ठीक है उसने एक तवाइफ को कत्ल किया, ये एक गुनाह है, लेकिन यहाँ मामला कुफर का हो रहा है और इकबाल बोल नहीं रहा, ओके। कई लोग उसके पास गए, इकबाल आप बोलो। अगर इनको इन चीज़ों का नहीं पता तो मैं अब क्या कह सकता हूँ, ओके। क्या ये शरीयत की ज़रूरत है कि नहीं, कि अगर कादियानियों ने झूठ बोला, अगर उन्होंने एक गलत इल्ज़ाम लगाया और जो आदमी जिंदा है, सुन रहा है, उसकी नॉलेज में है सारी चीज़ें, और उसके बाद क्योंकि इसका चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और मेरी इतला के मुताबिक उसके घर में अल फजल आता था, ओके। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ खुदा के लिए, शरीयत का क्या हुक्म है? अगर ये क्या नाम है इसका, जाहिद, हाँ जाहिद, और एक और था उन भी मैं दफन कर छुड़िया है, बोल नहीं सकता, क्या नाम था उसका, जायद अहमद। तो ये मुझे बताए, ये जाहिद है और वो जायद अहमद, जो भी बहरहाल एक जैसे नाम है, जो वो एक यूसुफ कज़ाब का वो क्या कहते हैं उसको, सहाबी था। तो ये जनाब अली, मैं सिर्फ इससे ये पूछ रहा हूँ शरीयत का क्या हुक्म है? इतना संगीन कादियानियों ने अगर झूठा इल्ज़ाम लगाया तो डॉक्टर इकबाल क्यों नहीं उसने उसका जवाब दिया? देखो भाई, उसने जवाब नहीं दिया, मैं जो समझता हूँ, मुझे बताओ अगर मैं गलत समझता हूँ। किसी इल्ज़ाम के ऊपर सकूत, जो हमारी शरीयत कहती है किसी इल्ज़ाम के ऊपर सकूत करना जो है, फिर एक मखसूस मुद्दत के बाद, मुझे उस मुद्दत का पता नहीं है लेकिन ज़ाहिर है 1 साल से कम है तुम्हें पता होगा। अगर उसका जवाब ना दिया जाए तो इल्ज़ाम को सच समझा जाता है, ओके। इकबाल ने
اس الزام کو اپنی حیات میں ریجیکٹ نہیں کیا، اب جو فیصلہ شرعی ہے وہ کون مجھے آ کے بتائے گا؟ میں نہیں جانتا شریعت کو، کون بتائے گا مجھے؟ چل تم تو اپنے ساتھ مفتی لکھتے ہو، خدا کے لیے اس کا جواب دے دو۔ لیکن اگر تم خدا کو مانتے ہو تو میں نے کہا تھا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی، تو بھی قسم کھا کے کہہ۔ یہ بھاگ گیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جن کا یقین اللہ پر نہیں ہے، اللہ کی ذات کے اوپر، وہ میری باتوں کا کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس بات کو نہ سمجھا جائے۔ برائے مہربانی اس کا مجھے جواب دو۔ شاعری کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ 1920 میں ڈاکٹر اقبال کا کلام جو ہے وہ اس کی مثال دے رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، دیکھیے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ ادا کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کلمے کی جگہ کوئی شاعری کر دیں، شاعری میں یہ ہو کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ اللہ خیر صلاح، اس قسم کی کوئی شاعری ہو جائے، جو اللہ نے معیار بنایا ہوا ہے کلمے کے وہ الفاظ، شاعری کا مفہوم خواہ یہی ہو جو کلمے کے الفاظ ہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ وہ دلیل شرعی قبول ہو جائے گی؟ مجھے صرف اتنا بتا دو۔ شاعری میں وقت لگتا ہے، الفاظ کا چناؤ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ کہنے میں کہ میں ڈاکٹر اقبال ولد فلاں فلاں اقرار کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد ولد مرزا مرتضیٰ سکنہ قادیان وہ ایک کذاب تھا، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، مر کے جہنم کا کتا بن گیا، اور میں ایسے شخص کو جو کوئی نبی یا مجدد مانتا ان کو بھی میں کافر سمجھتا ہوں۔ یہ کہنا زیادہ اس میں ایفرٹس ہیں یا شعر و شاعری میں ایفرٹس ہیں؟ یار شاعری، ہاں، یا یہ بول دو کہ اپنے مرزا کو کذاب کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو ریجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور نبی کی شان میں شاعری کر دو، تو آپ کا یہ جواز، یہ جو ہے وہ ایکسیپٹڈ ہے۔ یہ بتا دو، بتاؤ، اگر تمہیں، میں اب گالی نہیں دے رہا، تجھے روکا لوگوں نے میں کتنا فرما بردار رہا ہے تن کی پتہ ہے، لیکن میں یہ پرماننٹ فرما برداری نہیں رکھوں گا۔ تو بات پھر ہوئی ہے رب دی سو مسلمان دے تے غیرت ہوندی ہے، رب دی سو جنہ اب مینو کوئی گال دے تے میں پھر وہ تے خاموشی اختیار کر جا، میری اسلامی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تسی کس طرح دے مسلمان ہو جنہیں غیرت ہی نہیں ہے؟ خیر، اب اس بات کا مجھے بتاؤ جو تم کہہ رہے ہو کہ 1918 میں اس نے جو ہے ریجیکٹ کر دیا مرزائیوں کو، اور 1932 میں 1931 میں جو ہے وہ مرزائیوں کو کشمیریوں کے مسلمان کمیٹی کا سربراہ بنا رہا ہے۔ یہ ریجیکشن ہے؟ یا یہ بول دو کہ یہ بات تو ہے ہی نہیں، ایسا ہوا ہی نہیں، یہ بول دو نا پھر، اور جیسا ہوا ہے اس کا ہمیں پروف دے دو، ہم تمہاری بات کو مان لیں گے۔ یار کوئی ضد کی تو بات نہیں ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے اعتراض کیا ڈاکٹر اقبال پر کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، کشمیر کے مسلمانوں کا سربراہ تم نے ایک قذاب کے بیٹے کو بنا دیا، ایک زندیق قادیانی کو بنا دیا، یہ کیا کر رہے ہو، باز آؤ۔ اس نے کہا نہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس سورسز ہیں، ان کے پاس وہ کیا بولتے ہیں پریس ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، یہ ٹھیک کر۔ تو
آج اگر یہ کہا جائے کہ جی جناب امریکہ کو مسلمانوں کا نمائندہ بنا دیا جائے کیونکہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے، ان کے پاس بڑے وسائل ہیں، تو بتاؤ قبول کیا جائے گا اس کو؟ کسی کافر کو مسلمانوں کا نمائندہ بنا دینا، اور کافر بھی کون سا؟ زندیق کافر. یہ جواب دینا کیوں نہیں دیتا یہ جواب؟ پھر کہتے ہیں ہم نے ساری باتوں کے جواب دے دیا. اللہ کی قسم اس نے ایک بات کا جواب نہیں دیا میری. تو یہاں ایک اور بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے جب مسلمانوں کی مخالفت کے باوجود مرزا محمود کو کشمیر کے مسلمانوں کی کمیٹی کا سربراہ بنا دیا، تو عام کشمیریوں کو جو ہے یہی احساس ہوا کہ ڈاکٹر اقبال جیسا عاشق رسول، اسلام کو جاننے والا، اگر وہ مرزائیوں کو کافر قرار کو کافر نہیں سمجھتا اور کشمیری مسلمانوں کا اس نے سربراہ بنا دیا، تو یہ مولویوں کا پروپوگنڈا ہی ہے کہ یہ زندیق قادیانی ہے یا یہ ہے وہ ہے. تو اگر انہوں نے تو تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہوا، یہ تو ان چیزوں کو نہیں جانتے. ان کا کام صرف یہ ہے کہ جو پاکستان کی قادیانی ایجنسیوں کی لائن ہے اس کو فالو کریں، بس اس کی وجہ سے ان کے مدرسے اور ان کے گھر چلتے ہیں. ان کا پروفیشن ہے مذہب کے اندر آ کے قادیانی ایجنڈے پہ کام کرنا. یہ ان کا پیشہ ہے. نہ تو یہ جاب کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی بزنس ہے. ان کا بس یہی ہے مسجد اور فنڈ، چندہ اور قادیانی پیسہ. سمپل از دس. اسی لیے میں نے اتنے قرآن کے اور اللہ کے واسطے دیے، میرا جواب نہیں دے رہے. تو یہاں کہنے کی بات یہ ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر اقبال یعنی جو بیٹا ہے اقبال کا، اس کی بات کو نہیں مانتے کہ وہ فاسق ہے اور وہ کیا لبرل ہے اور وہ پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں اس کو، ملحد ہے یہ وہ. ملحد کیوں نہیں ہوگا وہ کہ اس کے باپ نے اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کا ہاتھ قادیانیوں کو تھما دیا کہ میرے بعد ان کے آرڈر کو فالو کرنا، جو ان کی عزت کرنا، یہ گارڈین ہے تمہارے. تو ظاہر ہے قادیانی جو ہے وہ تو انہوں نے قادیانی کو ہی اس کے بچوں کو مسلمان بنائیں گے، اس کے بچے کو عاشق رسول بنائیں گے، اس کے بچوں کو ملحد بنائیں گے، اس کے بچوں کو جو ہے گمراہ کریں گے. وہ تو چھوٹے چھوٹے انوسینٹ بچے تھے، انہوں نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کیا. اس کا جواب کون دے گا کہ اس کا بیٹا جو ہے اور وہ اگر کیا ملحد ہو گیا یا لبرل ہو گیا یا اسلام کا وفادار نہ ہوا، تو اس کا قصور بھی اس کے باپ پر ہے کہ اس نے اپنے اولاد کا ہاتھ مرزائیوں کو دے دیا. ہو سکتا ہے اس کو مطلب آئی ڈونٹ نو وہ کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن اس میں ساری غلطی جو ہے اس کے باپ کی ہے. یہ زاہد جو ہے اپنے بچوں کا اگر کسی کرسچن، ہندو، سکھ یا کسی کو دے دے کہ بھی میرے بعد تم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی رہنمائی کرنا، ان کو گائیڈ کرنا، ان کا گارڈین بننا، تو اب یہ منحصر اس ہندو، سکھ اور کافر پر ہے کہ وہ اس کو کس مذہب پہ اور کس سوچ پہ ڈال دیتا ہے، کس سانچے میں ڈال دیتا ہے. بچے تو بچے معصوم ہوتے ہیں. تو اگر وہ ملحد تھا یا فاسق تھا یا جو بھی تھا، تو اس کی غلطی بھی باپ پر جاتی ہے کہ اس نے قادیانیوں کے حوالے کر دیا. اور پھر میں بارہا کہہ چکا ہوں، دیکھو یار بات کیا ہے کہ یہ بڑی سمپل سی بات ہے. میں پھر رپیٹ کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں قادیانیوں کے سورس سے ہی یہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی زندگی میں انہوں نے ریجیکٹ کیا. ڈاکٹر اقبال کی زندگی میں انہوں نے ڈاکٹر اقبال کے بارے میں لکھا، بولا، تقریریں کی، جلسے کیے،
पूरे हिंदुस्तान की जो ब्रेकिंग न्यूज़ यही थी उस ज़माने में, तो कि डॉक्टर इकबाल को मरज़इयों ने ये कहा है और डॉक्टर इकबाल खामोश है। खुदा के लिए कोई भी मौलवी साहब, मैं सब की रिस्पेक्ट करूँगा, कोई भी इसका जवाब दे दे कि शरीयत क्या कहती है कि मरज़इयों ने डॉक्टर इकबाल की ज़िंदगी में उसके ख़िलाफ़ ये किया। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका यार जवाब दे दो। मुझे नहीं पता, मैं अपनी फ़हम के मुताबिक ये समझता हूँ कि मरज़इयों के झूठे इल्ज़ाम पर खामोशी नहीं रखनी चाहिए थी डॉक्टर इकबाल को, उसको इसका रद्द जो सच है वो बयान करना चाहिए था, या ये कह देता कि ठीक है उस वक्त मैं हालत कुफर में था, मैंने ये बातें कही थी, लो अब मेरा जवाब सुन लो। मैं उससे रजू करता हूँ इन लोगों के सामने इस वक्त पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद वल्द मिर्ज़ा मुर्तज़ा सकना कादियान को मैं कज़ाब और जहन्नम का कुत्ता समझता हूँ, और उसको फॉलोवर्स को जो उसको नबी या मुजद्दद मानते हैं मैं उनको भी मुर्तद समझता हूँ। अगर वो ये कह देता तो भी हम उसको सलूट करते हैं। तो ये मसला है इकबाल का खामोश रहना। कोई, मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता इस बहस को, क्योंकि आप लोग जवाब देते नहीं हो। मैंने ये कहा था कि जनाब अगर डॉक्टर इकबाल ने अपनी औलाद का वो गार्डियन या वली मरज़इयों को नहीं बनाया, तो आप बताएं कि ये दावा झूठा है, और किसको वली बनाया वो सच बयान करें, वो उसके दलाइल दे दें। यार कुछ तो करो ना। ओके, सिर्फ ये कह देना कि ये झूठ है, चलो तुम सच बयान करो दलाइल के साथ। ओके, जब मुझसे कोई दलाइल मांगता मैं तो फ़ौरन दे देता हूँ। इनसे मैं हाथ जोड़ के तंग आ गया हूँ, मुझे मेरा जवाब दो मुझे। और यही वजह, फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैं गालियाँ भी फिर देना शुरू कर देता हूँ। किसी को ज़ाती तौर पे तो मैं जानता भी नहीं हूँ कि वो कौन है, लेकिन क्योंकि वो गुमराही पैदा कर रहे हैं, पूरी नस्लों को जो है वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, झूठ के ऊपर ला रहे हैं, और जो सच्चाई है उसको नहीं बयान करते। जैसे मेरी तहकीक के मुताबिक, और आए मुझे कोई चैलेंज करे, मेरी तहकीक के मुताबिक 20 की दहाई में, 1920 की 30 की दहाई के दरमियान ही कादियानियों ने नियामतुल्लाह वली के नाम की कोई पेशन गोइयाँ जो हैं वो हिंदुस्तान में मशहूर करना शुरू कर दी कि उसने ये कहा हुआ है, एक पीर साहब ने, क्या एक वली अल्लाह है नियामत अली जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो मिर्ज़ा कादियानी अपने वक्त में नबूवत करेगा, फिर उसका बेटा उसका चार्ज ले लेगा, ये और वो। तो वो 50 की दहाई में, 60 की दहाई में, 70 की, 80, 90 की दहाई में तो वो नियामतुल्लाह वली के बारे में हार्डली किसी लोगों को पता था। फिर उनका एक नुमाइंदा आ गया औरिया मकबूल जान की शक्ल में, और ज़ाद अहमद की और नियामतुल्लाह वली की बातों को उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया, और वो ही नाम लिए बगैर कादियानियों का वो ही प्रोपोगंडा किया कि जनाब ये वो जो कादियानियों का क्या नाम था, राज्य की नाम का एक उनका कोई मिर्ज़े का कोई मरीद था, उसने ये सारा शुरू किया था। ज़ाहिर है मिर्ज़इयों की प्लानिंग के ऊपर कि हम मुसलमानों को इस तरीके से चीट करते हैं, और वो उसका तसलसल जो है जदीद दुनिया में ज़ाद अहमद कर रहा है। इसकी मुकादा मैंने 2-3 घंटे की वीडियो भी बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं विद ऑल द फैक्ट्स। एनी हाउ, मैं फिर यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो सुने फिर गौर से मेरे भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सबसे, मरज़इयों ने अगर उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया उसकी ज़िंदगी में, तो वो खामोश क्यों रहा? और अगर ये शायरी की बात नहीं यहाँ हो रही, शायरी तो मिर्ज़ा कादियानी ने भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह के
کے لیے اچھی کی ہوئی ہے، تو اب ہم اس کو دلیل بنا لیں گے وہ مسلمان تھا. یار یہ شاعری کا نہیں، جو اصول ہیں شرعی اس کے اوپر آئیں. آپ تو پاکستان میں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں نا. 1977 میں مولویوں کی نالج کا یہ حال ہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کہ ہم یہاں نظام مصطفیٰ لاگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس نو جماعتی اتحاد میں جس کو قومی اتحاد کہتے ہیں، میرے لیے تو کل کی بات ہے، تو وہ اس میں خدا پاک کی قسم ہے 4 کٹر مرزئی تھے. ظہور الہی مرزئی تھا، کیا نام ہے اس کا، کیا بولتے ہیں اس کو، اثر خان مرزئی تھا، نسیم ولی خان مرزین تھی، اور ایک وہ مزاری تھا بلوچی، وہ مرزئی تھا. اور بڑے جید علماء مختلف فرقوں کے، وہ جناب ایک مرزئی کی لیڈرشپ میں نظام مصطفیٰ. مرزئی لیڈر کون تھا اس کا، یہ کیا نام ہے، ایئر مارشل کیا نام ہے اس کا، اثر خان. یا اللہ، یہ مولویوں کا حال ہے. اوکے، تو بڑے بڑے کوئی بہت اچھے علماء دین بھی ہیں، لیکن ان کی وہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو ہر ایک چیز کا علم ہو. شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ، مجھے انہوں نے کہا کہ وہ فلاں شخص جو ہے نا وہ بہت بیمار ہو گیا ہے اور اس کو ڈاکٹری علاج اس کا نہیں ہو رہا، تو ہم چاہتے ہیں، وہ کوئی بیروت کے اندر رہتے تھے، حبشی ان کا نام مجھے اس وقت ذہن سے نکل رہا ہے، بہرحال میں دیکھا ہوا ہے. تو وہ جو ہیں، ہم نے ان کو کہا ہے کہ وہ یہاں آ جائیں پاکستان میں، ہم ان کا یونانی علاج کرواتے ہیں. میں نے کہا حضرت وہ تو سنی نہیں ہے، اور وہ کیونکہ میری ان سے کافی بار ٹیلی فون کے اوپر بات ہوتی رہتی تھی. وہ کہتے ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آغا صاحب، کیا ہم بے وقوف ہیں کہ ہم کسی بد مذہب کا علاج کروائیں گے؟ میں کہا نہیں حضرت، میں آپ کو بے وقوف نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے میری اسٹیٹمنٹ سن لیں. پھر جب میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ بتائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں آئی ایم ٹیلنگ یو دا فیکٹ، حالانکہ وہ بہت بڑے عالم دین اور یہ وہ. تو میں نے کہا سر یہ میں نے جب اس کو میں نے کہا میں ان کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں، اوکے، اور میں بھی ان کو سنی سمجھتا تھا، لیکن جب بات ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کے اوپر، انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے چیٹ کیا امام حسن کو، اور انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے وہ کیا، وہی الزامات جو شیعہ لگاتے ہیں وہی انہوں نے رپیٹ کیے. تو میں نے ان سے بحث بھی کی، اور مجھے پھر پتہ چل گیا کہ یہ سنی نہیں ہے. علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غائب کا وہ معیار جو سنیوں نے بنا رکھا ہے، سنی بریلویوں میں، اس سے مختلف ان کا ہے. پھر فرسٹ اللہ کی سب سے اول تخلیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تشکیل کرنا، وہ اس سے بھی اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی سب سے پہلی تخلیق پانی ہے. اور چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے حضرت کو بتا دیں، تو کہتے ہیں کیونکہ وہ فہمیدہ آدمی تھے، سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا میں آپ کی بات پہ یقین نہیں کرتا لیکن میں تحقیق کروں گا. 1 مہینے بعد لیس دین 1 منتھ انہوں نے مجھے ٹیلی فون، ارے آپ نے تو بہت بڑا احسان کیا، یہ کیا، آپ نے جو کچھ بتایا تھا بالکل ٹھیک ہے، آپ میرے پاس ہوتے تو میں آپ کے ہاتھ چومتا. میں نے کہا نہیں حضرت، میں تو بہت ناچیز ہوں، لیکن بہر طور مفتی پاکستان، کیا مفتی کیا نام ہے اس کا، منیب الرحمان، وہ جاہل آدمی جو ہے وہ جا کے جناب منہ اٹھا کے تو کہہ رہا طالبان سنی بریلوی ہیں.
मैंने इसके ऊपर पूरी 1-2 घंटे की वीडियो बनाई हुई है और उसका जो हाल किया हुआ है, मुफ्ती कहलवाता है और उसको इमीडिएट नेबर अफगानिस्तान के बारे में ये नहीं पता कि वो तालिबान जो हैं देवबंदी मसलक के ऊपर है। तो ये जाहिद महमूद वगैरह ये क्या बेचारे, ये तो आप फंसे हुए हैं, ये फंसे हुए हैं। एक पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं, आगा वसीम ने उसको भी धक्का लगाया हुआ है। ना बाबा मैंने नहीं जाने देना आपको। मुझे आप ये बताओ कि मरज़इयों ने इल्ज़ाम लगाया डॉक्टर इकबाल की हयात में, तो उसने इस पे सकूत क्यों किया? और वो इल्ज़ाम बड़े संगीन हैं, उससे कादियानी उनको साबित कर रहे हैं। अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते? खामोशी इख्तियार करते? या आज कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दे कि आपने ये किया है कि आपने मिर्ज़े की तारीफ़ किया और उसको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुफक्कर समझा है, आपने रबुआ को ठेठ इस्लामी नमूना कहा है, आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का जो है वो अकीदा दुरुस्त माना है, आप हज़रत इमाम मेहदी के आमद से के मुनकर हो, क्या कहोगे आप? इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। सकूत करोगे या कि इसका? खुदा के लिए अगर तुम्हें अल्लाह पर इत्मीनान है तो मेरी इन बातों का जवाब दो। अगर तुम्हें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का, उनकी खत्म नबूवत का पास है तो मुझे इनका जवाब दो। बराए मेहरबानी मुझे जवाब दो। जिद का तो बात ही नहीं है यार, कोई जिद नहीं है। दो मुख्तलिफ नजरिए हैं। मैंने, आप जो मुझसे पूछते हैं मैं आपको एज इट इज जवाब देता हूं। मैं आपसे लिल्ला ले रहे हैं वहां कब से, तकरीबन ये जब से ये 9 नवंबर 10-12 नवंबर से मामला शुरू हुआ हुआ है, अभी 2-3 हफ्ते हो गए, मैं लिल्ले ले रहा हूं, मेरी बात का जवाब दे दो। आप जवाब नहीं दे रहे। एक ही बात, ये महज कादियानियों का और फिर भी मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्या तुम मरज़इयों का हवाला नहीं देते हो? यार कुछ शर्म करो। तो इसलिए मैंने फिर ये भी कहा कि यार डॉक्टर इकबाल जो है वो तो अपनी जो उसकी तहरीर है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट, उसमें यार उसने जो एक मुनकर खुदा की इतनी तारीफ की हुई है, नबियों के दर्जे पे ले आया हुआ है, उसको मोमन कह रहा है, मुनकर खुदा को। अपने खतूत में वो बता रहा है कि अपनी महबूबा को, अपनी गर्लफ्रेंड को, कि तुम कहती हो कि पूरी कायनात अल्लाह ने तश्कील की है। ये कोई कादियानियों का रेफरेंस मैं नहीं दे रहा मेरे भाई। जो अगर ये बात भी दुरुस्त है तो दूसरा नुक्ता नजर भी हकीकत है। इस किस्म का जो दूसरा इसके मुकाबले दूसरा नजरिया भी है, यानी वो मटेरियल मादे की बात कर रहा है जो मार्क्सिस्ट का फलसफा होता है। पता नहीं ये कुफर है कि नहीं, मैं तो समझता हूं ये कुफर है। और अगर देखिए आपके पास 2 चॉइस है मेरे ख्याल में, या तो कहें उसने नहीं लिखा, उसने ये बात नहीं कही, और क्या लिखा है उसका रेफरेंस ले आए, या ये कहें कि हाँ उसी का है, जाहिर है खत उसके हैं, ओरिजिनल राइटिंग में भी हैं खत उसके, जो मेरे पास तो नहीं है लेकिन हैं, वो महफूज हैं। और या फिर ये कि हाँ ऐसा कह देना से इंसान इस्लाम से फारग नहीं होता, वो मोमन ही और मुसलमान ही और आशिक रसूल ही रहता है। शक करना कि ये कायनात अल्लाह की तख्लीक है कि नहीं, कुछ तो बोलो, लेकिन आप नहीं बोलोगे। हाँ जी, कोई गाल नहीं कढ़ी, हूँ इन्होंने जवाब भी नहीं देना। एक बात का जी तो नहीं करता छोड़ने को, लेकिन मुझे जाना है कहीं